السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشرف اسلامک سی ڈی سینٹر، ہمارے پاس مختلف مشہور قراء کرام کی قراتیں، مشہور و معروف نعتوں اور نظموں کے سی ڈیز اور دنیا کے مشہور و معروف علماء کرام کے تقاریر اور خطابات اور بزرگان دین کے مواعظ اور بیانات کے سی ڈیز کے علاوہ ائمہ حرمین کے قرآن مجید کے ترجمہ و تلاوت کے مکمل سیٹس کے سی ڈیز نہایت واجبی دام پر دستیاب ہیں۔ ان سی ڈیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا پتہ یاد رکھیے: الاشرف اسلامک سی ڈی سینٹر، نزد اسٹار اسٹیل ٹریڈرز، ریاست نگر بس اسٹاپ، پسل بنڈا، حیدرآباد۔ فون نمبر 9246161186 9391313066۔ شکریہ۔ درود شریف پڑھیں اور جو سامنے کی کرسیاں ہیں اس کو پہلے پورا کر لیں۔ دور بیٹھنے والوں کو نبی کا نور نہیں ملتا، نور نہیں ملا تو جنت کا ٹور نہیں ملتا۔ چلیے جو پیچھے حضرات یہ سامنے کے بلکہ ابھی ذرا قریب آ جائیں، میرے سے کرسیاں اٹھا لے کر آ جائیں، بلکہ یہ جو بیچ میں گیپ چھوٹا ہے اس کو ختم کر دیں تو ایک جگہ جمع ہو کے بیٹھے۔ بات کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں، متوجہ اللہ ہو کر سنیں۔ بات کی تنازع ہے، کان اور دھیان کو ایک جگہ رکھ کے سننا۔ کان ایک جگہ، دھیان ایک جگہ رہنا تو بات ادھر نہیں پہنچ سکتی۔ جسے کانا کھلے ہوئے آنکھیں کھلے رکھنا۔ کانوں میں کوئی پتھر اتر نہیں رکھ لیتے، آنکھوں میں شٹراں ہیں، سنگل شٹر بھی ہے، ڈبل شٹر ہے۔ جیسے شٹر نیچے کی تو شام بند ہو جاتی، ایسی آنکھوں کی شٹر، آنکھیں بند اور کانا سن ہو جاتی۔ کیا سمجھتا آدمی؟ سوتے ہوئے نہیں سننا ہے، جاگتے ہوئے سننا ہے۔ رات زیادہ ہو گئی، نیند کی رات ہو گئی، اکثر ایسے ٹائم میں سکینہ نازل ہوتی ہے، نیند آنا شروع کرتی ہے۔ سوتا ہوا آدمی کیا سن سکتا؟ ایک بیچارہ جمعہ کا بیان خطیب صاحب کو سوتے ہوئے سنا مولانا نے۔ مولانا جمعہ کے بیان میں بولے پیاز کھانا حرام ہے۔ وہ بیچارہ نیند کی حکومت کی میں پیاز کھانا حرام ہے بلکہ سنا۔ پیاز کی جگہ پیاز سنا، گھر کو جا کے ضرور بولا ایسے پیاز کاٹی نہ تیری چوٹی کاٹ دی بڑی بڑے وہ کہے بجے گے تو مولانا جمعہ کی نماز میں سب کو جمع کر کو بولیں گے پیاز کھانا حرام ہے۔ وہ کو سے مولانا بولے جی ان کی بیوی روز کاٹ کے کہلاتی میری چوٹی کاٹ دے، ابھی کس کر لے گی، کس کر لے گی۔ میں پوچھیں چلو مجھ سے مولانا کی دیکھ مجھے مولانا پیاز کھانا حرام ہے بٹی بڑو میں دیکھ بولوں کہ نہ بولے نا اور دلیندر اور جمعہ میں بولے نا مولانا ارے میں پیاز کھانا نہیں بولا رہے، پیاز کھانا سود کھانا حرام ہے۔ ایو مولانا سوتے ہوئے سنو تو ایسے سنائے دو تو جاگتے ہوئے سننا، بولنے والے کو دیکھتے ہوئے سننا اور دین کی باتوں کا مزہ چکتے ہوئے سننا۔ تھکتے بھی نہیں، اٹھتے جاتے نہیں، اٹھ کے جاتے نہیں، مزہ ہے تو کون جاتا؟ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تو تجھے سونا ہے خاک کے سائے تلے۔ یہاں جاگیں گے تو وہاں سوئیں گے، یہاں سوئیں گے تو پھر خبر میں روئیں گے۔ تھوڑی دیر کا سونا قیامت تک کا رونا، تھوڑی دیر کا جاگنا قیامت تک کا سونا۔ اس لیے جاگتے ہوئے سنیں۔ جاگنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ سیدھا بیٹھنا، نیچے منڈی ڈالے تو اوپر پروگرام، سونے کا سپر پروگرام کرے۔ نیچے منڈی ڈالتے ہیں محمد حسین اوپر جاتا بھائی بھر بول کے سوتے رہے۔ پھر سیدھا بیٹھنا، جیسے حج کو جانا ہے، باہر جانا ہے، پاسپورٹ میں فوٹو چپکانا ہے تو سیدھا بیٹھتے ہیں، نہیں نیچے منڈی ڈال کے بیٹھے چاہتے نہیں کھائے گی گلکنڈے کا، ہاں ذرا ایسا پیس کٹ بنا کے مارنا،
نیچے منڈی ڈال کے بیٹھے تو تالو اترتی خالو معلوم ہوتی ہے. اس طرح میں سیدھا بیٹھ کے سنیں اور لاسٹ تک بیٹھنا. یہ امت آئی ہے لاسٹ میں اور جنت میں جانا ہے بولو فرسٹ میں, مگر نام آنا آسمان والے کی لسٹ میں. لاسٹ تک بیٹھے تو لسٹ میں آتا, بیچ میں چلے گئے تو لسٹ میں نام آتا نہیں, فرسٹ میں جنت میں جاتا نہیں. جیسے آپ لوگ نماز میں امام صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھ لیتے, سلام پھیرے تک رہتے نہیں, بیچ میں جاتے. کیا طریقہ ہے گول کنڈے کا؟ اور بھائی سلام پھیرے تک رہتے, بیچ میں جاتے, سلام رہتے, بیچ میں کوئی چلے گیا تو نکلا ہوا پلیٹ دکھ رہا ہے, نکل جا رہا. اب یہ دین کے جلسے میں بیٹھے تو اس کا سلام پھیرنے تک بیٹھنا, سلام کا پھرتا دعا پر. یہاں بھی کوئی بیچ میں اٹھ کے گئے تو یہ بھی نکلے ہوئے پلیٹ دکھ رہے. تو بھائی اللہ تعالی ہمیں, اور سب سے بڑی چیز کیا ہے, نیت کر کے بیٹھنا. سارے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے بولو؟ نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات. امام بخاری علیہ رحمہ پہلی حدیث بخاری شریف میں یہی درس کیے ہیں کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کیا نیت کر کے بیٹھنا؟ جتنے ہمارے مقررین آپ سے بیان کر رہے ہیں اور میں بھی کروں گا, اس کا مقصد یہ ہے ان باتوں کو سن کر ٹالنا نہیں ہے, ان باتوں کو زندگی میں ڈالنا ہے. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے بھی زیادہ عمل کی توفیق دے, آمین بولو. جیسے ہمارا حوصلہ ویسے خدا کا فیصلہ. ہمارے حوصلوں کو دیکھ کے اللہ فیصلہ کر دے. ہمارے اندر عمل کی نیت ہے, اللہ عمل کی توفیق دے دے. بس سن کے ٹالنے کی نیت ہے, اللہ صاحب کے ٹالنے کی توفیق دے. اس لیے بھائی اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے. پھر ایک بار سارا مجمع درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. درود شریف بہت بڑی دولت ہے اور دنیا آخرت کی سہولت ہے. درود شریف کو کثرت سے پڑھنے والا دنیا میں کبھی غریب نہیں رہتا, خوشحال ہو جاتا ہے. اور یہ دنیا میں غریب نہیں رہتا, کل قیامت کے میدان میں آخرت کے قریب رہتا ہے. تو قیامت میں نبی کے قریب رہنا دور رہنا بولو, قریب رہنا دور رہنے والوں کو نبی کا نور نہیں اور پھر ان کے لیے جنت کا ٹور نہیں. بہت بڑی بابرکت چیز ہے. جس مجلس کے اندر درود شریف نہیں پڑھا جاتا, اللہ کی بڑائی نہیں بیان کی جاتی, رسول اللہ نے فرمایا مجلس والے مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھاتے ہوئے اٹھے. اس لیے ہر محفل و مجلس درود شریف سے بھری ہوئی ہونا. ایک شارٹ درود ہے, لیٹ درود ہے, سب لوگ یاد کر لے سکتے ہیں. بالکل لائٹ درود ہے, شارٹ درود ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی آپ کے نامے آئے یہ درود شریف پڑھا کریں. میرے بھائیوں, ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے طور پہ, تو راستے میں ایک مردے کے ہڈیاں پڑے ہوئے تھی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی, موسیٰ ان ہڈیوں کو غسل دو, اس پر کفن کے چادریں پہناؤ اور نماز جنازہ پڑھ کے دفن کرو, میں نے اس بندے کی مغفرت کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام تعجب سے پوچھے, اللہ اس کی کون سی نیکی آپ کو پسند آئی, کون سا عمل پسند آیا؟ موسیٰ یہ اپنی زندگی میں تمہارے پر جو کتاب ہوتی ہے توریت کھول کے پڑھ رہا تھا, اس میں میرے محبوب کا نام دیکھا, اس بندے نے ایک مرتبہ درود بھیجا, اس پر میں نے اس کی مغفرت کر دی. موسیٰ علیہ السلام کو امت ہی توریت میں ہمارے آقا کا نام دیکھ کر درود بھیجتا ہے, اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں, پھر اللہ میں ہمیں کیا کچھ نہیں دیں گے. میرے بھائیوں, ایک گونگا بیان کر رہا تھا اپنے, اور ترجمہ کرنے والے سنا رہے تھے. گزشتہ ایک گونگوں کا قافلہ آیا تھا دلی سے حیدرآباد میں. ان گونگوں میں ایک گونگے نے ایسی بات کہی, سارے مجمع کی چیخ نکل گئی. گونگے نے اشارے سے کہا اور ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ٹرانسلیشن کر کے سمجھایا. گونگے نے کہا, شہد کی مکھی سے کوئی سوال کرے تو پھیکا رس چوستی, کڑوا رس چوستی, ٹٹے میں لے جا کے میٹھا کیسا بناتی؟ نیم کے پھول کا رس میٹھا رہتا کڑوا رہتا؟ بولو, جو نیم کا درخت ہوتا ہے اس کا پھول کڑوا رہتا میٹھا رہتا؟ اس کا رس کڑوا رہتا. تو یہ کڑوا رس لے جا کے تو میٹھا کیسا بناتی؟ کیا اس کے بعد کوئی شوگر فیکٹری ہے, گڑ فیکٹری ہے؟ تو شہد کی مکھی نے کیا جواب دیا, میں پھیکا اور کڑوا رس چوس کے ٹٹے میں جانے سے پہلے
محمد رسول اللہ پہ درود پڑھتی ہوں، اس درود کی وجہ سے کڑوے رس کو اللہ میٹھا بنا دے۔ تو میرے بھائیوں، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، ہم ان احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ سب سے بڑا احسان کا بدلہ یہ ہے کثرت سے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہے۔ یہ تو الفاظی درود ہے، ایک عملی درود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آئے ہیں، جو شریعت محمدی لے کر آئے ہیں، جو قرآن شریف لے کر آئے ہیں، اس دین کو اپنی زندگی میں لانا، آپ کے دین کو چومنا، آپ کی محبت میں جھومنا، آپ کے جو ہے دین کو پھیلانے کے لیے دنیا میں گھومنا۔ تو یہ ہے ہمارے لیے یہ دل سے جو منعقد کیا گیا ہے، سارے جو ہے لوگوں کے خلوق کو ایک جگہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، سب مسلمان متحد اگر ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، پوری دنیا کی طاقتیں ان کو ہلا نہیں سکتی۔ اگر یہ مسلمان بن کر زندگی گزارے، یہ محمدی بن کر زندگی گزارے، مسلمان بن کر زندگی کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی چلانا۔ محمدی بن کر زندگی گزارنا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں لانا۔ لا الہ الا اللہ، بولو محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ایک اللہ کی ذات پر یقین پیدا کرنا، ایک اللہ کی قدرت پر، بڑائیوں پر، تعریفوں پر، طاقت پر یقین پیدا کرنا۔ سب کچھ کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ سوالات پیغمبر کی بات ہے۔ نفع دینے والے، نقصان دینے والے، کامیابی دینے والے، ناکامی دینے والے، حیات دینے والے، موت دینے والے، صحت دینے والے، بیماری لانے والے، عزت دینے والے، ذلت دینے والے، کون؟ صرف ایک اللہ ہے۔ اس اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں بٹھانا، اس اللہ کی قدرت کو دل میں اتارنا۔ ہمارے اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر رہے ہیں، اور سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ سب کچھ کے ساتھ خدا نہیں تو کچھ نہیں، کچھ نہیں کے ساتھ خدا ہے تو سب کچھ ہے۔ ایسا یقین دل میں اتارنا۔ جس دل میں ایمان کا پاور ہوتا، یقین ہوتا، اس کو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر نہیں مار سکتی۔ نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کے طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور پوری دنیا کی میجارٹی، پوری دنیا کی ایک پارٹی، سب کی ایک ہی اتھارٹی تھی، نوح علیہ السلام کو ختم کرنا۔ 950 سال کا ٹائم دیا اللہ نے مارو بلکہ، وہ پوری دنیا کو اکٹھا کیا۔ ساری دنیا مل کر 950 سال تک نوح علیہ السلام کو نہیں مار سکی۔ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے؟ فانوس بن کے وہ شمع جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیسے بجھے جس کی حفاظت خدا کرے۔ شمع کو بجھانے والے ہوا ہے، ہوا اگر گلاس بن گئی، ہوا بن گئی تو چراغ نہیں بجھ سکتا۔ جس کی اللہ حفاظت کرے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ تو نوح علیہ السلام کو ساری دنیا مل کر 950 سال تک نہیں مار سکی۔ پھر وہی نوح علیہ السلام اپنی ایمان کی طاقت کا استعمال دعا کے ذریعے سے کیا، دعوت و محنت کر کے دعا کو جاندار بنایا، ایک ہی بددعا مانگی، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ ایک دعا میں پورے ایٹم بموں کی طاقت ہے، ہائیڈروجن بموں کی طاقت ہے، سپر پاور حکومتوں کی طاقت ہے۔ ایک ہی بددعا نے 950 سالہ طاقت کا جنازہ اٹھا دیا۔ میرے بھائیوں، ریٹیل نہیں مارے، ہول سیل میں مارے پورے۔ ان کی ایک بددعا سے اللہ کے بعد 4 طاقتیں بڑی ہیں۔ مؤذن صاحب اذان میں پہلی مرتبہ 4 مرتبہ اللہ بولتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان 4 اللہ اکبر کے معنی یہ ہے 4 طاقتیں اللہ کے بعد بڑی زبردست ہیں، جس میں ایک طاقت کا استعمال بھی کریں، آل ورلڈ کا جنازہ اٹھا سکتے، سب کو ختم کر سکتے۔ جو ایک طاقت پانی کی نوح علیہ السلام کے حکم پر استعمال کیا، 7 دن 8 رات، میرے بھائیوں، رات دن گھڑوں سے اڑنے جیسا بارش آسمان سے ہوا، زمین میں ریزو پانی کو اللہ نے چھڑنے کا حکم دیا،
تو پوری دنیا پانی ایسا بھر گئی، ہمالیہ پہاڑ نہیں، ہمالیہ سے پہاڑ ہم افریقہ میں تنزانیہ کے ملک میں دیکھے جس کی چوٹی برف کے 12 مہینے بادل میں چھپی رہتی ہے، تو وہ سیکنڈ پہاڑ ہے۔ اس سے بڑا پہاڑ یورپ میں ہے، تو یہ پہاڑ وہ پہاڑ ڈوبا، زمین کا کوئی پلیس خالی نہیں تھا، ساری انسانیت ختم کر دی گئی۔ اللہ نے اس پانی کو 2 حکم دیا، یہ فرمایا پانی ایمان والوں کی کشتی کو چھیڑنا نہیں اور بے ایمانوں کی کشتی کو چھوڑنا نہیں، ان کو چھیڑیو مت، ان کو چھوڑو مت۔ ایک پانی کا لیڈر، اللہ کے 2 آرڈر، سارے بے ایمانوں کو ہول سیل میں مرڈر اور ایمان والے کے لیے گارڈر، یہ میرا آرڈر تو پانی کا لیڈر۔ پانی سے اللہ نے 2 کام لیے، جہاں سارے بے ایمانوں کی موت کی گھاٹ اتارے، وہاں 83 مسلمانوں کو حیات کا نقشہ دیا۔ اسی طرح ایک طاقت زمین کی ہے، دوسری اللہ اکبر کے معنی زمین میں اتنی طاقت ہے، پوری زمین کو پکڑ کے اللہ جھٹکا مار دیے تو پورے انسانوں پہ موت کا کھٹکا گر جاتا، پوری سپر پاور طاقتوں کے جنازہ اڑ جاتا، اٹینڈر سے لے کے پریسیڈنٹ تک ایک بھی نہیں رہتا۔ زمین نے مارا جھٹکا، پھر زمین نے اٹھا کے پٹکا، پورے انسانوں میں ہول سیل میں موت کا کھٹکا۔ زمین کی طاقت۔ تیسری طاقت ہوا کی، اتنی ہوا میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکے گا، اس پھونکنے سے منہ سے کیا نکلے گی؟ ہوا نکلے گی۔ اتنی اسپرٹ والی ہوا ہوگی جس ہوا کی طاقت سے سورج بجھ جائے گا، چاند بجھ جائے گا، ستارے بجھ جائیں گے، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زمین دھول بن کے اڑ جائے گی، 7 سمندروں کا ایڈریس بھی نہیں رہے گا، 18,000 مخلوق کا جلا اڑ جائے گا۔ تو اسرافیل مخلوق خالق نہیں ہے، مخلوق کی ہوا میں یہ طاقت ہے، تو پھر خالق کے خزانے میں جو ہوا ہے اس کا کیا اندازہ لگا سکتے۔ قوم سمود کا اللہ نے ختم کرنا چاہا تو جو فرشتہ ہوا کے ٹینکی پہ مقرر تھا اس کو بلا کے کہا، اس پوری قوم کو جو تاڑ کے جھاڑوں کی اتنی لمبی تھی اور 60 فٹ لمبے، 30 فٹ چوڑے تھے، اور بڑے بڑے بڑکے اور املی کے درختوں کو ایسا اکھاڑتے تھے جیسے ہم کوتمیر کا جھاڑ اکھاڑتے ہیں، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون کہنے والی قوم کو اللہ نے ہوا کے ٹینکی کو تھوڑا سوراخ مارنے کے لیے کہا۔ فرشتے نے کہا اللہ کیا بیل کی ناک کی اتنا سوراخ ماروں؟ اتنا اگر سوراخ مارا تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی، جتنا سوئی کا ناکا ہے اتنا سوراخ مار کے اس کا رخ قوم سمود کی طرف کر دے۔ تو اس کا رخ کیے، وہ سوئی کے سوراخ میں سے نکلنے والی ہوا اتنے بڑے بڑے انسانوں کو اٹھا کے پٹک دیا، سروں کے ڈچے مار دیا، بھیجے نکال دیا۔ یہ ہوا کی طاقت۔ چوتھی طاقت آگ کی ہے، ساری دنیا میں اللہ آگ لگا دے، مشرق مغرب شمال جنوب میں آگ لگ جائے، کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہے۔ کہیں لگی کہیں نہیں لگی، فائر بریگیڈ بچا سکتے ہیں، ساری دنیا میں لگی تو کون بچا سکتے؟ میرے بھائیوں ساری دنیا میں آگ لگ گئی، انہیں فائر بریگیڈ کو فون کیا، ہلو تو نے بولا میں خود جلو بولا، میں کہا ہلو کہیں معاملوں، پہلے میرے میں جلنی ہو رہی۔ کولمبیا ایک شہر تھا امریکہ میں، جنت بنا ہوا تھا، عیاشی کا اڈا تھا، ساری برائیوں سے بھرا ہوا تھا، رات اور دن میں فرق نہیں ہوتا تھا، اتنی لیٹنگ جمع تھی۔ آدھی رات تو اللہ نے 2 پہاڑوں میں ذرا رگڑ پیدا کیا، جھگڑا پیدا کیا، آتش فشاں پھٹا، پورے شہر کو لپٹ میں لینا شروع ہوا۔ پوری گہری نیند میں شہر سو رہا تھا، 1:30 بجے رات کو جیسے آگ شہر میں گھس گئی، لوگ اٹھ کے بھاگنے لگے، جدھر بھی بھاگو آگ ہی آگ ہے، سارا شہر سبال کر جل کے خاک ہو گیا۔ آگ کی طاقت، ہوا کی طاقت، زمین کی طاقت، میرے بھائیوں پانی کی طاقت، یہ ایسی طاقتیں ہیں، ایک بھی طاقت کا استعمال کرے، جتنے آج کے فرعون ہیں، جتنے آج کے نمرود ہیں، جتنے آج کے ابو جہل ہیں، جتنے سپر پاور طاقت کے دعوے کر رہے ہیں، ایک ہی جھٹکے میں اللہ ان کو ختم کر سکتے، ایک ہی ہوا کے جھونکے میں اللہ ان کا دھوکہ کھول سکتے، ایک ہی پہنے کا سیلاب لا کے اس کے علاوہ ان کے سروں پہ ڈال سکتے، اور پوری دنیا میں آگ لگا کے اللہ جلا کے خاک بنا سکتے۔ تو اللہ کی یہ طاقتیں ایمان والوں کے ساتھ رہیں گی، جب ایمان والے بن کر جیے اور نبی والے بن کر جیے،
تو میرے بھائیوں کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی کو اتارنا ہے. جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس کو بڑی بڑی طاقتیں ناکام نہیں کر سکتی. اس کے لیے صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی شان میں ایک شعر کہا ہے، ٹل نہ سکتے تھے جنگوں میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. ٹل نہ سکتے تھے جنگوں میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے کوئی سرکس ہوا تو بگڑ جاتے تھے، دیکھو تلوار کیا ہے ہم توپوں سے لڑ جاتے تھے. صحابہ کے سامنے لاکھوں کی فوجیں آ کر ختم ہو جاتی تھی. ٹیپو سلطان شہید سرنگا پٹن کا بادشاہ، جس کا اس زمانے کا قطب تھا، بہت بڑا اللہ والا تھا، جس کے تلوار کے سائے میں لاکھوں کلیجے کٹ کے ٹکڑے بن جاتے تھے. وہ ساری طاقت ٹیپو کی دین کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت تھی، رحمان کی طاقت تھی، نماز کی طاقت تھی. تو لہذا میرے بھائیوں، آج کے اس موقع پر سیرت نبی کے جلسے میں پہلے ہمیں لا الہ الا اللہ ہے، اس کے بعد محمد رسول اللہ ہے. محمد صلی اللہ کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی بات پر ہمارا پکا یقین ہونا، نبی نے جو فرمایا وہ ہو کے رہے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے رحمتیں لے کر، برکتیں لے کر، راحتیں لے کر، محبتیں لے کر، عزتیں لے کر، حفاظتیں لے کر، میرے بھائیو حیادریاں لے کر ہمارے آقا تشریف لائے. دنیا سے گئے، مغفرتیں کرا کے چلے گئے.